بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور کافی دنوں کے ناغے کے بعد آپ سے مخاطب ہوں۔ عید بھی آ کر گزر گئی، میں بھی انتظار میں رہا کہ میرے پاس کچھ کنکریٹ بات ہو کہنے کے لیے۔ دراصل میں رپورٹر نہیں ہوں، نہ میں خبریں گھڑتا ہوں۔ یہ لوگ جو اپنے اندازے لگاتے ہیں ان کو خبروں کی صورت میں پیش کر دیتے ہیں، میں نہیں کر سکتا یہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا کام جو ہے وہ انالیسس کرنا ہے۔ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ انالیسس جو ہے اس کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے کیا کیا امکانات ہیں۔ مثال طور پہ گزشتہ چند روز سے افواہوں کا بازار گرم رہا اور بڑی عجیب و غریب افواہیں تھیں۔ میں ان سب کا احاطہ تو نہیں کر سکتا اس پروگرام میں، لیکن ایک دلچسپ پروگرام مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ایک ڈاکٹر دانش انہوں نے ایک پروگرام میں دعویٰ کر دیا کہ گزشتہ رات بڑی ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے اور بڑے اہم فیصلے رات کے 11 اور 12 بجے کے درمیان کیے گئے ہیں۔ ان فیصلوں کے نتیجے میں بہت کچھ ہونے والا ہے اگلے 24 گھنٹوں میں یا 36 گھنٹوں میں، پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچ کر یہ بات کہی، لیکن میں تو ڈر گیا۔ میں نے کہا شاید ہمارے وزیر اعظم کو ہتھکڑیاں لگنے والی ہیں، کیونکہ کچھ ایسا ہی پاکستان کی تاریخ ہے۔ ڈاکٹر دانش جو ہے نا وہ تو اس طرح سے انہوں نے اتنے تیقن کے ساتھ یہ بات کہی کہ لگتا تھا وہ اس میٹنگ میں شامل تھے، شریک تھے۔ ویسے ہمارے دانشوروں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، انالسٹ کا جو ہے، وہ ایسی میٹنگوں میں یہ جو اجلاس ذہنی طور پہ ہوتے ہیں، یہ امیجنری اجلاس ہوتے رہتے ہیں، جس کی صدارت غالباً مریم نواز کرتی ہیں، کبھی کبھی شاید بلاول بھٹو بھی کرتے ہوں گے، ان میں سب شریک ہوتے ہیں۔ یہ امیجنڈ قسم کے واقعات جو ہے نا ان کو لے کر وہ فیصلے صادر کرتے رہتے ہیں۔ اب مثال طور پہ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ہمارا نیریٹو تو ہے ہی نہیں یہ کہ ہم نے حکومت کو گرانا ہے، ہمارا یہ نیریٹو نہیں ہے۔ اب انہیں کون بتائے کہ ان کی جو چیف ہیں، جن کے وہ دم چلے بنے ہوئے ہیں، یعنی مریم اورنگزیب کے مقابلے پہ اتر رہے ہیں، وہ فیمیل ہے، یہ میل مریم اورنگزیب ہیں، اور ان کا مقصد غالباً ناک آؤٹ کرنا ہے شہباز شریف کو، اور اسی رول کو وہ بڑی یعنی اپنے ان کا پرانا امیج یہ نہیں تھا، لیکن اب تو وہ بالکل پیچھے مشاہد اللہ وغیرہ جو ہیں ان سب کو پیچھے چھوڑا ہے۔ ایسے لوگ بہت تھے، جاوید لطیف بھی یہ رول پلے کرتے تھے کبھی کبھی، اور بھی بہت سارے، خاص طور پہ رانا صاحب تو ماسٹر ہیں نا باتیں کرنے کا۔ اب یہ رانا نئے بن گئے ہیں ہمارے شاہد خاقان عباسی، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا تو یہ، حالانکہ کتنی ڈیٹیں دی، 31 دسمبر کو حکومت ختم کرنے کا اعلان ہوا، پھر 31 جنوری کو حکومت ختم کرنے کا اعلان ہوا، پھر 28 فروری کو ہوا، پھر 31 مارچ بھی گزر گئی، حکومت نہیں گئی، اعلانات آتے رہے، اعلانات میں شیڈیول بدلتے رہے، اور آخر کار جو ہے نا یہ آپس میں لڑ پڑے، اور جناب مولانا فضل الرحمان جو تھے وہ بیمار پڑ گئے۔ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، یوں کہہ لیجئے کہ اپنے آپ کو ریسٹ دینے کا، کہ آپ بیمار پڑ جائیں، ریٹائرڈ ہرٹ کہہ لیجئے، جو بھی آپ نام دے لیں اس کا، لیکن اب وہ پھر میدان میں اترنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کس میدان میں اتریں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ عمران خان جو ہے وہ بڑی فرم پوزیشن میں ہے، میں جانتا ہوں، حالانکہ بظاہر ایسا نظر نہیں آتا۔ اب تو جو ان کی جو پارٹی میں اکثریت ہے، وہ بھی اگر گیم آف نمبرز کو واقعتاً ایسے ہی دیکھا جائے جیسے نظر آ رہے ہیں، تو جب کوئی چاہے فیصلہ کر لے، عمران خان کی حکومت گر سکتی ہے۔ دیکھیے 30-35 ووٹ، لیکن نہیں گر رہی، کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ جو ہے نا وہ غالباً
ہمارے اینالسٹ جو ہے نا وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے. مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ عمران خان کی حکومت کے گرانے کا نہیں ہے ان کے لیے بھی. ان کا مسئلہ ہے کہ کسی طریقے سے ان کی کوئی حکومت قائم ہو، جو ناممکن بات ہے اب. اور دوسرا جو ایشو انہیں تنگ کر رہا ہے کہ اگر عمران خان نے 2 سال اور گزار لیے تو جتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے منفی، وہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں انہیں سوچتی. کوئی مطلب ہے کہ وہ اپنے جو فیکٹس اینڈ فگرس جو کس زمانے میں تیار کر کے رکھ گئے تھے اور بھاگ گئے تھے اس ملک سے اسحاق ڈار صاحب، وہ دوبارہ بار بار جو ہے نا کبھی مفتاح اسماعیل لے آتے ہیں، کبھی ہمارے وہ جو بھائی ہیں اسد عمر کے، وہ بھی بڑی دلچسپ شخصیت ہیں، وہ کبھی لے آتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مہنگائی بالکل ہے، مہنگائی تو ہر دور، مجھے کوئی ایسا دور یاد نہیں، مجھے نہیں یاد کہ جب کوئی حکومت بدلی اور مہنگائی کا شور نہ اٹھاؤ، اور مہنگائی کی وجہ سے حکومت کو بدلنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار اختیار کیا گیا ہو. مہنگائی بے نظیر بھٹو کے دور میں بھی مہنگائی، نواز شریف کے دور میں بھی مہنگائی، بھٹو صاحب کے دور میں تو مہنگائی تھی، وہاں راشن کارڈ بن گئے تھے. پھر ہر دور میں مہنگائی کا ہی ذکر ہوا. مہنگائی جو ہے نا، آپ کو یاد ہوگا روٹی کپڑا مکان فلم بنائی تھی منوج کمار نے، اس میں بڑا مشہور ہوا تھا گانا، باقی جو بچا تھا مہنگائی مار گئی. اچھا اب اس وقت سے یہ 3350 سال پرانی بات ہے، اس سے بھی زیادہ پرانی بات ہے. تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بلال بھٹو اور مریم جو ہے نا وہ گانا نہیں گا رہے، ویسے پریس کانفرنس میں روز روز مہنگائی کا ذکر کر دیتے ہیں. مہنگائی جو ہے نا وہ ایشو ہمیشہ رہے گا، ہر دور میں لوگوں کو شکایت رہے کہ بڑی مہنگائی ہے. اصل مسئلہ ہے ملک کی اکنامکس کا، کہ ہم اس دلدل سے نکل پا رہے ہیں جس میں ڈال کے گئی پچھلی حکومت یا نہیں. اب یہ فیکٹس اینڈ فگرس جو ہے نا، جو حکومت دے رہی ہے وہ ڈیفرنٹ ہیں، جو اپوزیشن دے رہی ہے وہ ڈیفرنٹ ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ حکومت جھوٹ بولنا افورڈ کر سکتی ہے، کیونکہ انہیں تو الیکشن میں جانا ہے. تو کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ عمران خان جو ہے نا بہت کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں. عمران خان کے ساتھ ایک المیہ ضروری، المیہ کہوں گا میں، کہ انہیں 3 اہم شعبوں میں اپنے فیصلوں پر بار بار نظر ثانی کرنی پڑی. 3 شعبے کون سے ہیں؟ ایک تو معیشت ہے، وزیر خزانہ انہیں بدلنا پڑا بار بار، اور ایک دوسرا اطلاعات ہے. اطلاعات میں تو ان کا، اور پھر داخلہ بھی ہے. اب میں اس میں تو زیادہ نہیں جاؤں گا کیونکہ ابھی شیخ رشید صاحب بیٹھ گئے ہیں اس میں، اور وہ شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ کیا امن و امان، داخلہ کا کام جو ہے نا وہ امن و امان قائم کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بڑا مقصد نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک میں ڈاکہ زنی اور لوٹ مار اور بد امنی ختم ہوگی تو پھر تو شیخ رشید بڑے کامیاب وزیر داخلہ شمار ہوں گے. ایسا ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا فی الحال. اچھا دوسری بات جو ہے وہ ہے وزارت اطلاعات. وزارت اطلاعات میں تو بہت ہی بے ہنگم قسم کی تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور میں ہمیشہ سے میری اپنی رائے رہی ہے کہ ہٹلر کے عروج میں وزارت اطلاعات کا بڑا دخل تھا. گوئبلس پلیڈ کانسپیکوسلی فنڈامنٹل رول ان بلڈنگ ہٹلر، لیکن ویسا ہو نہیں سکا. فواد چودھری سے سٹارٹ کیا، بیگم عاشق اعوان، فردوس عاشق اعوان پہ گئے، پھر پلٹ کر آئے ادھر شبلی صاحب پہ، پھر ابھی فواد چودھری پاس ہے، اور پھر اب نئی انڈکشن ہوئی ہے ایک فاروق حبیب، اور پھر ایک رؤوف صاحب بھی ہے، رؤوف حسن بھی کہیں چھپے ہوئے بیٹھے ہیں، پھر شہباز گل بھی ہیں. اب میں پھر کے چکر بہت سارے نام لے سکتا ہوں. بیوروکریسی بھی ہے، سیکریٹری بھی ہوگا، ایڈیشنل سیکریٹری بھی ہوگا، پی آئی او بھی ہوگا، ڈی جی پی آر بھی ہوں گے. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعبہ ہینڈل نہیں ہو پایا. اس میں کسی ایک آدمی کا کام ہونا چاہیے تھا، بیان بازی، اور یعنی ٹو ٹیک آن دا اپوزیشن. ایک آدمی کا رول تھا، وہ آدمی سلیکٹ کرتے،
اس کو لگا دیتے. مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ جو جتنی میری پہنچ ہے میں نے خان صاحب پر، وہ میرے لیڈر ہیں، وزیر اعظم بننے کے بعد وہ میرے بہت محترم لیڈر بن کے، پہلے بھی محترم تھے. تو میں نے ان سے کہا آپ اپنا بہترین آدمی وزارت اطلاعات میں لے گئے، مثلا اسد عمر کو لائیے، مثلا شفقت محمود کو لائیے. ان کا وہ مانتے ہی نہیں ہیں. اب دیکھیں اطلاعات کا جو المیہ ہے کہ اس میں جو سینئر لوگ ہیں وہ ان کی وجوہات ہوں گی کوئی نہ کوئی کہ کیوں اس منسٹری کو، حالانکہ اس میں بڑے فائدے ہیں، اس میں تو آپ ہر وقت ٹیلی ویژن کے سامنے رہ سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں آنا چاہتے تھے. تو اب میں مزید زیادہ باتیں نہیں کہوں گا، میں صرف ایک بات کہہ کے آج کا پروگرام ختم کروں گا کہ مسئلہ حکومت کی تبدیلی یا حکومت کے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کا نہیں ہے. مسئلہ اب اس نظام کے جانے کا ہے. یہ نظام اب جائے گا تو اس ملک میں کوئی بہتری آئے گی. وجہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ یہ نظام کیوں جانا چاہیے. دیکھیے اب کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی پارٹی 2/3 اکثریت لے کر قانون سازی کر سکے گی. اب کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی پارٹی اتنی بڑی اکثریت حاصل کر لی کہ اسے اپنے اتحادیوں کے مزاج اور موڈ کی طرف پر امید نظروں سے دیکھنا نہیں پڑے گا. اب اس بات کا امکان مجھے نظر نہیں آ رہا. جو اگر یہ حکومتیں دوبارہ قائم ہوتی ہیں اس طرح کی تو وہ بڑی کمزور حکومتیں ہوں گی. وہ اس ملک میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ تبدیلی تو بیسک فنڈامنٹلز کو چینج کرنے کا نام ہے. تبدیلی نہیں کہ یہ کسی کو احساس پروگرام آ گیا، کسی کو، یہ بڑے اچھے اقدامات ہیں، صحت کارڈ بھی بڑا اچھا ہے، لیکن اس سے یہ تبدیلی کے نہیں، یہ تو فیصلے ہیں، اچھے فیصلے ہیں. نظام تبدیل تب ہوتا ہے جب، مثال طور پہ میں نظام کی تبدیلی کا مطلب کیا لیتا ہوں. پاکستان میں ڈائریکٹ ووٹ سے ایک آدمی منتخب ہو پہ، امیر المومنین کہہ لیں، اسے صدر کہہ لیں، وزیر اعظم، کوئی بھی نام دے لیں، وہ امیر اس ملک کا آئے اور اسی کے وہ اپنی حکومت قائم کرے. بہترین ٹیلنٹ جو ہے نا ملک کا وہ اسمبل کرے اپنی کابینہ میں، 12 15 20 آدمی ہوں جو، اور پھر یہ کہ وہ اس ملک کو جو پرانے کلیشیز ہیں ان سے نکال کے ایک نئی صورت میں ڈھالے. وہ کیا ہو سکتی ہے؟ 20 صوبے بنے، 30 صوبے بنے، 25 صوبے بنے، کتنے، مطلب صوبے اب جو ہے نا وہ انتظامی بنیادوں پر بننے چاہیے. اس کے لیے کوئی ڈیموگرافیکل ایکسپرٹس بیٹھیں، وہ فیصلہ کریں. اس کے بعد یہ جو ہے نا مسئلہ مردم شماری وغیرہ یہ بعد میں ہونا چاہیے. پہلے یہ نظام کی بات اب طے کر لیں. جب تک آپ کو لیجسلیچر میں سے نالائق لوگ اٹھا کے وزیر بنانے پڑیں گے، نالائق ہوتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ ویسے بڑے قابل ہوں گے، اپنے علاقے کے لیے بڑا سوچتے ہوں گے کہ ہمیں فنڈس دیں اور ترقیاتی پروگرام کرنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کس کی ترقی چاہتے ہیں وہ، لیکن بیسیکلی ان کو کیا آتا ہے؟ نہ وہ انجینئر ہوتے ہیں، نہ وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، نہ وہ لیگل ایکسپرٹس ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہوتے. ان میں فنڈامنٹلی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی. کچھ لوگ آتے ہیں جو مطلب ہے کہ جب عمران خان کے زور پہ یا بے نظیر بھٹو کے زور پہ کچھ لوگ الیکٹ ہو کے آ گئے، وہ اچھے لوگ تھے، لیکن وہ بھی ان کے بھی مخصوص شعبے تھے جو جہاں وہ پرفارم کر سکتے تھے. میں نہیں سمجھتا شفقت محمود تعلیم کے ایکسپرٹ تھے، لیکن انہوں نے بننا پڑا، مجبوری تھی کیونکہ اور کوئی ٹیلنٹڈ اس طرح اسد عمر جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، انہیں قدرے اپنی مزاج کے محکمے ملے، لیکن باقی لوگ جو ہے نا وہ فنڈامنٹلی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ملک میں اپنے اپنے شعبوں کو تبدیل لا سکے. وہ محتاج ہوتے ہیں بیوروکریسی کے. بیوروکریسی، میں نے ایک منظر یہ بھی دیکھا ہے، ایک دفعہ میں ملنے گیا، بہت پہلے کی بات ہے، جب بیوروکریسی کی حیثیت بڑی تھی، جو ہمارے وزراء تھے، میں بڑے آدمی کی بات، جو میرے دوست بھی ہیں، میں ان کا ذکر کر، میں ان کے پاس ایک سفارش کرانے اپنے حق میں، میرے ساتھ ایک یہ حالات ہو رہے ہیں، پلیز کچھ انٹروین کریں. تو وہ گہانہ نے بالکل اکبر صاحب کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فون کیا تو کہیں جی وہ فلاں صاحب ہیں سیکریٹری اس وزارت کے تھے. تو انہوں نے کہا جی میں بول رہا ہوں، تو بول رہا ہوں کھڑے ہو گئے ایک دم، کیسے ہیں جی آپ، مطلب یہ صاحب. تو میں نے کہا حضور آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ آپ نے ٹیلی فون پہ بات کریں، وہ سامنے تو نہیں تھا کہ آپ کھڑے ہو گئے، وہ اور وہ تو آپ کے ماتحت ہے،
آپ اس کے ماتحت نہیں ہیں. یہ ہمارا جو ہے نا ٹیلنٹ کا حال ہے. وہ بہت بڑے سیاستدان ہیں وہ، میں جن کی بات کر رہا ہوں. یہ اب جانا چاہیے نظام میں. ستاون کرتے گئے. اب جو ہے نا لیجسلیچر میں پڑھے لکھے لوگ جائیں جو قانون سازی کریں. الیکشن اب سیاست میں جانے کا مطلب صرف یہ ہو کہ آپ نے قانون سازی کرنی ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. یا پھر آپ نے ملک کا چیف بننا ہے. وہی آدمی جائے جو اس کا سمجھتا ہو کہ میں ایک دن اس ملک کا ہیڈ ہوں گا، میرے ہاتھ میں اختیار ہوگا. ایسے ٹیلنٹڈ لوگ. ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب اپنے کو ٹیلنٹڈ سمجھتے ہو، نواز شریف بھی سمجھتے ہو. میں ذاتی طور پر اگر ایسا کوئی بھی الیکشن ہوا تو میں عمران خان کو ووٹ دوں گا، اور عمران خان بہت بڑی اکثریت سے جیتیں گے اگر وہ صدارتی الیکشن میں آئیں. ورنہ اللہ ان کے حال پہ رحم کرے. جس صورت میں وہ چل رہے ہیں، کبھی ایک سمت سے بری خبر آتی ہے، کبھی دوسری سمت سے اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. یہ بات طے کہہ سکتے ہیں کہ اب جیسے ریکارڈنگ کی خبر آ گئی، انہوں نے عمران خان کا امیج بہت بلڈ کیا. عمران خان کا امیج جو ہے نا اس لیے بلڈ ہو رہا ہے کہ یہ اپوزیشن ان کے امیج کو داغدار کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں. اب جھوٹ کب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ جھوٹ بولنے والی جو ہے نا اسے پوچھ لے. وہ بہت زیادہ صفائی سے جھوٹ بولتی ہے. میری تو پاکستان تو میں امریکہ یا برطانیہ میں باہر ملک میں کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. میں تو ایک پھٹے پرانے گھر میں بستی ہوں، پھٹے پرانے کپڑے پہنتی ہوں، اور سینڈل البتہ 2-4-5 لاکھ روپے کا ہوتا ہوگا، اور انہیں بھی مہنگائی کا ہی دھچکا لگا ہوا ہے. ان کے کپڑوں کی قیمت ایک عام آدمی کے مہینے کے بجٹ کے برابر، یعنی اس سے زیادہ ہی ہو سکتی ہے. بہرحال آج کے لیے خدا حافظ. یہ بہکی باتیں اب یاد رکھیں گے. میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس بوسیدہ، فرسودہ، دیمق زدہ اور بیمار نظام کے خلاف جنگ لڑتا رہوں.